تقدیر کے 4 مراتب ہیں. یہ بھی علمی بات ہے، ہر مسلمان کو معلوم ہونا چاہیے کہ تقدیر کے مراتب 4 ہیں. نمبر 1، پہلا مرتبہ کیا ہے؟ علم. یعنی اللہ تعالیٰ کو ہر چیز کا علم ہے، جو ہوا اور جو ہوگا اور جو نہیں ہوا، اگر وہ ہوتا تو کیسا ہوتا. اسی طرح اللہ تعالیٰ کا علم ہر چیز کو محیط ہے، کوئی چیز اللہ تعالیٰ سے چھپی ہوئی نہیں ہے، وہ سننے والا ہے اور جاننے والا ہے. تو یہ ہے تقدیر کا پہلا مرتبہ یعنی علم. تقدیر کا دوسرا مرتبہ ہے تحریر. یعنی اللہ تعالیٰ نے ہر چیز کو لکھ دی ہے اور وہ کتابی شکل میں لوح محفوظ میں ہے. لوح محفوظ ایک کتاب ہے جو اللہ تعالیٰ کے پاس ہے، تو اس میں ساری چیزیں اللہ نے تقدیر کے بارے میں لکھ دی ہے. یہ دوسرا مرتبہ ہو گیا تقدیر کا، یعنی تحریری شکل میں لکھی ہوئی چیز ہے تقدیر. اسی طرح تیسرا مرتبہ کیا ہے تقدیر کا؟ تیسرا مرتبہ ہے مشیت. مشیت یعنی کائنات میں جو کچھ بھی واقع ہوتا ہے وہ اللہ تعالیٰ کی مشیت اور اجازت سے ہوتا ہے. مشیت یعنی اجازت، مرضی نہیں. مرضی الگ چیز ہے، مرضی خوشی. تو ایسا نہیں کہ ہر چیز سے اللہ خوش ہوتا ہے، خوش ہونا الگ بات ہے اور اجازت اور مشیت دوسری بات ہے. تو تیسرا مرتبہ ہے تقدیر کا مشیت، یعنی کائنات میں جو کچھ بھی واقع ہوتا ہے وہ اللہ تعالیٰ کی مشیت اور اجازت سے ہوتا ہے. مخلوق کی مشیت اور اس کا اختیار دونوں اللہ تعالیٰ کی مشیت اور اس کے اختیار کے تابع ہے. یعنی اللہ تعالیٰ نے ہمیں بھی کچھ اختیار دیا، کچھ مشیت دی ہے، ٹھیک ہے. یعنی ہماری بھی کچھ اجازت، کچھ چیزیں ہوتی ہیں نا، کچھ طاقت ہے، کچھ کوشش ہے، کچھ اللہ نے ہمیں بھی دیا ہے. لیکن یہ ساری چیزیں اللہ کے تابع ہے، اللہ کے پاور، اللہ کی مشیت، اللہ کی اجازت کے انڈر ہے، ٹھیک ہے. اس کے بعد ہے چوتھا مرتبہ. کیا ہے چوتھا مرتبہ؟ ہے مخلوق. مخلوق یعنی اللہ تعالیٰ نے تمام مخلوق کو پیدا کیا اور اس کے اعمال کو بھی پیدا کیا، تو کوئی بھی چیز اس کے حکم کے بغیر واقع نہیں ہوتی. بندہ ارادہ کرتا ہے، اختیار کرتا ہے، کوئی کام کرتا ہے، کوئی کام چھوڑتا ہے، تو یہ تمام چیزیں اللہ کے ارادے، اس کی مشیت اور اس کی قدرت کے ماتحت ہے، یعنی اللہ کی قدرت کے انڈر میں ہے. کسی بھی بندے کا عمل اللہ تعالیٰ کی مشیت سے مستقل نہیں ہے، یعنی الگ نہیں ہے. یعنی ایسا نہیں ہو سکتا کہ کوئی انسان کوئی کام کرے اور اللہ کی اجازت کے بغیر ہو گیا، اللہ کی مشیت کے بغیر ہو گیا، وہ الگ سے کچھ اس نے کر لیا ہے اور اللہ کو معلوم ہی نہیں، اللہ کی مشیت کے انڈر آتا ہی نہیں ہے. ایسا کچھ بھی نہیں ہے. ہر چیز اللہ کی مشیت کے انڈر ہے، اس کے ماتحت ہے، بلکہ اس کی یعنی اللہ کی مشیت کے تابع ہے انسان کی مشیت اور انسان کا کوئی ارادہ، کوئی اختیار، ٹھیک ہے. اسی لیے اللہ رب العالمین نے قرآن میں ارشاد فرمایا وما تشاءون الا ان یشاء اللہ رب العالمین، اور تم نہیں چاہتے مگر یہ کہ اللہ چاہے جو سب جہانوں کا رب ہے. تو بندوں کا کام کرنے کی، بندوں کو کام کرنے کی طاقت دی گئی ہے، ان کے پاس مشیت اور ارادے بھی ہیں، لیکن ان سب کا خالق اللہ تعالیٰ ہے. کیوں خالق دو نہیں ہو سکتا. خالق کون ہے؟ اللہ تعالیٰ، وہ ایک ہی ہے، خالق دو نہیں ہوتا. بندوں کا خالق بھی، بندوں کا خالق کون؟ اللہ تعالیٰ ہے، اور ان کے اقوال اور اعمال کا خالق بھی اللہ تعالیٰ ہے، اور ان کی مشیت کا خالق بھی اللہ ہے، ان کی طاقت و قوت کا خالق بھی اللہ ہے. اور اللہ تعالیٰ نے ہی سب کو ان چیزوں کے استعمال کی اجازت دی ہے اور اس کے لائق بنایا ہے. تو ہم انسانوں کو بھی اللہ نے بنایا ہے، اور ہم انسان جو کام کرتے عمل، اس کا خالق بھی کون ہے؟ اللہ تعالیٰ ہی ہے. اس لیے دیکھیے بہت سے کام کرنا چاہتے ہیں تو کر لیتے ہیں، اللہ کی اجازت ہوتی تھی کر لیتے ہیں، اور بہت سے کام جو کرنے کی کوشش کرتے ہیں اور اللہ کی اجازت اور مشیت نہیں ہوتی ہے تو وہ کام ہم نہیں کر پاتے ہیں. اور کئی ریزن بن جاتے ہیں، کبھی ہم وہ چیز بھول جاتے ہیں، اچانک کیا تھا اللہ تو بھول ہی گیا میں، تو چونکہ اللہ نے نہیں چاہا اس لیے وہ کام نہیں ہوا. یا پھر کوئی رکاوٹ بن جاتی ہے، اس کی انسان کی استطاعت نہیں ہوتی ہے، یا کچھ اور ایشو بن، کچھ نہ کچھ مسئلہ بن جاتا ہے. اس لیے دیکھیے انسان ہر کام نہیں کر پاتا، بہت سے کام کر پاتا ہے تو اللہ چاہتا تو کام ہوتا ہے، اور بہت سے کام جو ہم نہیں کر پاتے، کیوں نہیں کر پاتے؟ کیونکہ اللہ نے نہیں چاہا، اللہ کی اجازت نہیں ہوئی، اللہ کی مشیت نہیں ہوئی، اس لیے وہ کام انسان سے نہیں پایا. یا تو انسان سو جاتا ہے، یا بھول جاتا ہے، یا کوئی رکاوٹ ڈال دیتا ہے، یا انسان کمزور ہو جاتا ہے، یا بیمار پڑ جاتا ہے، یا سفر پہ نکل جاتا ہے، وہ کام اس کا نہیں ہو پاتا ہے. کچھ نہ کچھ دیکھیے بہت سارے ریزن بن جاتے ہیں، جس کے بہت سارے کام جو پلاننگ ہم کرتے ہیں
لیکن ہمارا وہ کام ہو نہیں پاتا. اس لیے کہتے ہیں ہمیشہ کہنا چاہیے انشاءاللہ میں یہ کام کروں انشاءاللہ، کیونکہ اللہ چاہے گا تو یہ کام ہوگا. اب لاکھ کوشش کر لیں، پاورفل ہے، طاقت میں، پیسے میں، سورس میں، واسطے میں، پیروی میں، سب کچھ اگر چاہ رہا ہے، اگر اللہ نہیں چاہے وہ کام آپ کا ہو ہی نہیں سکتا. اللہ. تو یہ ہے تقدیر پر ایمان لانے کا مطلب، یہ ہے تقدیر. ٹھیک ہے، تو یہ ہے تقدیر کے 4 مراتب جو ہر مسلمان کو معلوم ہونا چاہیے. پہلا مرتبہ کیا ہے؟ علم. دوسرا تحریر. تیسرا مشیت. چوتھا مخلوق. تو کیا مطلب ان چیزوں کا؟ اس کی ایک وضاحت، ایک تفصیل تھی.